أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اننا بے شک ہم آمنا ایمان لے آئے فاغفر لنا پس بخش دے ہمیں ذنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے گناہ مٹا دے ہمارے گناہ وقنا اور بچا لے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے الصابرین اب ان کی صفات ہیں صبر کرنے والے والصادقین قول و عمل میں سچے والقانتین اور دعائیں مانگنے والے والمنفقین اور خرچ کرنے والے والمستغفرین اور استغفار کرنے والے بالاسحار سحری کے وقت یہ الفاظ کے معنی تھے اب ہم ان کی تفصیل دیکھتے ہیں پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کیونکہ ہر آیت پچھلی آیت کے ساتھ اور اگلی آیت کے ساتھ ایک ربط مضبوط ربط ہوتا ہے اور وہ یہ کہ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے یہ خبر دی کہ تمہیں بتایا جائے کہ وہ چیزیں جو دنیا کی ہیں جس میں عورتیں ہیں بیٹے ہیں سونے چاندی کے ڈھیر ہیں گھوڑے ہیں جانور ہیں کھیتیاں ہیں جو سارے کا سارا دنیاوی سامان ہے ذالک متاع الحیات الدنیا ذالک یہ اللہ کی بات ہے ذالک جس میں دنیا کے سامان کی حقارت کہ وہ تھوڑا سا ہے ذالک تھوڑا سا سامان ہے متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان وہ بھی زائل ہونے والا جانے والا اور اس کے مقابلے میں قل اعنبئکم بخیر من ذالکم کیا تمہیں بتاؤں اس سے بہتر بخیر من ذالکم وہ ذالکہ تھا کہ وہ تھوڑا سا سامان ہے جی اللہ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ دنیا کے پورے جو کچھ دنیا میں ہے اس کو ذالکہ سے کہہ کے اس کی حقارت اور اس کی کم مائگی کی طرف اشارہ ہے ذالکہ کہ یہ تھوڑا سا سامان ہے تو دوسری آیت میں قل اعنبئکم بخیر من ذالکم یہ ذالکم جو ہے نا یہ اشارہ ہے کہ جسے تمہارے نزدیک وہ بہت ہے جسے تم بہت سمجھتے ہو اس سے بہتر چیز وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں وہ ہیں باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی رضوان ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کے بندے جو متقی ہیں وہ کون ہیں اب آج ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں اس میں ان کا بیان ہے اگر کوئی بندہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جنتی کون ہے جن کا ذکر آیا نا کہ ان اللہ کے ہاں متقی لوگوں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں جن کے لیے رضوان ہے وہ بندے کون ہیں ان کی کیا صفات ہیں تو وہ یہ ہیں جو آج اللہ تعالی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں کہ نہیں ہیں
تو پھر یہ صفات جو اللہ نے بیان کی ہے یہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو، اگر یہ ہے تو جنتی ہو، اگر نہیں ہے تو پھر اپنا خیال کر لو۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، پہلی صفت ایمان کی ہے، جو کہتے ہیں اننا آمنا، ان کی بات کیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، اننا تاکید کے ساتھ، یعنی ایمان بالقول والعمل، اننا آمنا تاکید کے ساتھ ہے۔ اور ایمان کے آپ ارکان جانتے ہیں نا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، ان سب چیزوں پر ایمان ہے ہمارا۔ اننا، بے شک ہم ایمان لے آئے، پہلی بات۔ اب اس ایمان لانے کے بعد ہماری دعا کیا ہے؟ آمنا، یہ ایمان کا واسطہ دے کے، اس کو وسیلہ بنا کے، یہ عمل صالح ہے، سب سے بڑا عمل صالح وہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر سارے عمل صالح ہوتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل صالح ہے ہی نہیں، اللہ کو قبول ہی نہیں۔ ایمان کے بغیر کسی عمل کی قبولیت نہیں، اس لیے پہلے ایمان کا ذکر آیا، اننا آمنا۔ اور ایمان کے بعد ایمان کو وسیلہ بنا کے، یہ عمل صالح کا وسیلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو یہ عمل صالح کا وسیلہ ہے جس کا ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین، عمل صالح عبادت ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا ہے، عبادت کے وسیلے سے استعانت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کو وسیلہ، ایمان کو وسیلہ بنا کے، نیکی کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگا گیا ہے۔ اور یہاں پہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ غار والوں کا قصہ آپ کے سامنے ہے نا، وہ جو 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے، تو ہر ایک نے پھر اپنی کہا بھی کوئی نیکی ہے تو وہ اللہ کے سامنے پیش کرو اور اس کے وسیلے سے مانگو۔ تو اسی طرح یہاں پہ اننا آمنا ایمان کا وسیلہ ہے، ہم ایمان لائے تاکید کے ساتھ۔ اب دعا کیا ہے؟ اس وسیلے کے ساتھ دعا یہ ہے فاغفر لنا، ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ، ذنب کی جمع ہے ذنوب، گناہ، معاصی، ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ تو یہاں پہ اپنی عاجزی کا اور اللہ کے سامنے انکساری کا اظہار ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، تو بخشنہار ہے، ہمارے گناہ بخش دے۔ ہم ایمان لے آئے آخرت پر، فرشتوں پر، تیرے پر ایمان ہے، تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ فاغفر لنا، بس بخش دے تو، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں بچا لے، واقعی بچا لے، دعا ہے نا، امر کا صیغہ ہے واقعی۔ اور واو جو ہے عطف کا ہے، قی جو ہے نا، یہ صرف ایک حرف قی جو ہے نا اس میں دعا کا ہے، بچا دے، واقعہ، اس میں 2 حرف علت ہیں، واو اور یا، صرف قاف اصلی ہے، واقعی، اور بچا نہ ہمیں عذاب الناری، آگ کے عذاب سے، یہ دعا ہے ان کی۔ اور ان کی صفات کیا ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے، پہلی صفت ہے صبر۔ اور صبر کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ صبر کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی۔ سب سے پہلی قسم ہے الصبر علی طاعت اللہ، یعنی اللہ نے حکم دیا ہے، اس حکم کو بجا لانے میں جو تکلیف اٹھانی ہے اس پہ صبر، اور جتنے بھی اوامر ہیں نا اس میں تکلیف ہے، جتنے بھی اوامر اللہ تعالیٰ کے ان کو پورے کرنے کی انسان کو تکلیف ہے۔ اقیم الصلاۃ حکم ہے نا، امر ہے، نماز قائم کرو، اس میں تکلیف ہے نا، سردیوں میں اٹھنا، نیند سے اٹھنا، بستر کو چھوڑنا، مسجد کی طرف آنا، ہاں جی، گرمی ہے، سردی ہے، جیسے یہ تکلیف ہے نا بندے کی۔
لیکن اس سب پہ صبر کرنا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا یہ صابرین کا کام ہے۔ وہ اتم الحج، حج میں تکالیف ہے نا، انفقو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، امر ہے نا اس پہ تعمیل کرنا، کیونکہ انسان کا نفس تو بخیل ہے، وہ خرچ کرنے کچھ چاہتا نہیں ہے، مال بندہ بڑے مجبوری سے خرچ کرتا ہے نا، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا، خرچ کرتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے نا۔ تو یہ صبر جو ہے نا، یہ اطاعت اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ وقاتلوہم، قتال کرو ان کافروں کے ساتھ، وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل، ان کے ساتھ قتال کرو، اور قتال کرنے میں پھر زخم تو آتے ہیں نا، حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا، زخم کھانے میں لڑنے میں تکلیف تو ہے نا، اس تکلیف پر صبر کرنا، یہ صبر علی طاعت اللہ ہے۔ والصابرین، اور یہ جو تقوی اور ایمان والے لوگ ہیں نا جو جنتی ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ دوسری قسم صبر کی ہے ان معصیت اللہ، معصیت اللہ، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، دو ہی چیزیں، ایک امر ہے ایک نہیں ہے، امر بالمعروف ہے نہی عن المنکر ہے، یہی دین ہے ہمارا، نیکی کا حکم ہے، برائی سے رکنا ہے، نیکی کرنی ہے، برائی سے بچنا ہے، اور برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر ہے، کہ ایک موقع ہے برائی کرنے کا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی کمائی کو ہمارے لیے منع کیا ہوا ہے نا، معصیت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اگر ہم حرام کمائیں گے، سود کا کاروبار کریں گے، کسی کو دھوکہ دے کے پیسے لے لیں گے، حرام ہے نا، باطل طریقے سے کسی کا مال کھائیں گے، یتیم کا مال کھا لیں گے، کسی کا حق کھا لیں گے، حرام ہے نا، تو اس سے بچنا، اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے میں نہ حق کسی کا مال نہ کھاؤں، یہ جنتیوں کی صفت ہے الصابرین۔ اللہ نے جس کام سے روکا ہے، یہ نوجوان ہے، شہوت ہے، رغبت ہے، لڑکیوں کی طرف کوئی بن سنور کے آ بھی رہی ہے، کاشف الوجہ ہے، چہرہ بھی اس نے ڈھانپا ہوا نہیں ہے، بے پردہ آ رہی ہے، آنکھیں جھکا لی اللہ کے حکم سے، اس کو دیکھنا معصیت ہے، الصبر عن معصیت اللہ، اس پہ صابرین۔ اور تیسری قسم الصبر کی ہے الصبر علی اقدار اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، کوئی عزیز فوت ہو گیا، تقدیر ہے، رضینا باللہ ربا، اللہ دا حکم منیا جی، رضا اور رضا کے بھی درجے ہیں، ایک ہے ایمان کا جو ہے نا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضینا باللہ ربا، ایک ہے رضا باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہونا، ایک ہے رضا عن اللہ، با اور عن حرف جر دونوں میں فرق یہ ہے کہ با جو ہے نا رضا باللہ یہ واجب ہے، اللہ کے حکموں پر راضی رہنا واجب ہے، لیکن الرضا عن اللہ یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے، اوپر کا درجہ ہے، یعنی کسی کا عزیز فوت ہو گیا اور وہ مغموم ہے، اللہ کا فیصلہ قبول کیا، لیکن اس سے بڑھ کر وہ خوش ہے اللہ کے فیصلے پر، ہے یعنی غم کی بات، لیکن اللہ کے فیصلے پر خوش ہے کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، خوش ہے اس پہ، تو یہ رضا عن اللہ ہے، یہ رضا عن اللہ ہے۔ اور تکلیف کے وقت صبر کرنا یہ ہے کہ انسان اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، اگر آنسو بہہ رہے ہیں تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے، اگر انسان روتے ہوئے کوئی آواز نکل جاتی ہے اس پہ مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بات ایسی کرتا ہے جو اللہ کو ناراض ہے، اپنے آپ کو چپیڑے مارتا ہے، ٹکریں مارتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، تو یہ صبر کے منافی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو الصابرین علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والے، صبر کرنے والے، یہ پہلی صفت ہے جنتیوں کی، الصابرین۔ دوسری صفت کیا ہے؟ والصادقین، صدق
سچائی، مومن جو ہے نا جھوٹا نہیں ہوتا، سچائی سچا ہوتا ہے، سچ اس کے عمل میں بھی قول میں بھی سچ۔ اگر اس نے کہا نا آمنا تو جھوٹا ایمان نہیں ہے، اس کا سچا ایمان ہے، اور اس کی تصدیق اس کا عمل کر رہا ہے، یہ اعمال ہیں۔ پہلے باتیں تھی نا آمنا ہم ایمان لائے، اب یہ اس کا عمل اس کی گواہی دے رہا ہے، اس لیے ایمان کی تصدیق جو ہے نا عمل کرتا ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ قول باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، یہ ایمان ہے۔ ایمان یہ ہے کہ انسان زبان سے کہے کہ میں ایمان لایا، دل سے تصدیق کرے اس ایمان کی جو زبان سے وہ کہہ رہا ہے، اور عمل سے ثابت کرے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ وہ سچا بھی ہے۔ الصادقین، سچے ہیں اپنے قول میں، ایمان لانے میں وہ سچے ہیں۔ صادقین کہ انسان کا عمل اگر ایمان کے برخلاف ہے تو وہ پھر جھوٹا ہوا نا، اس کا عمل تکذیب کر رہا ہے، اس کا عمل اس کے قول کی، اس کا فعل اس کے قول کی تکذیب کر رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا، لیکن عمل اس کے مطابق نہیں کر رہا تو جھوٹا ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا عمل کی سچائی جو ہے نا، وہ عمل کی سچائی جو انسان محسوس کر سکتا ہے وہ وضو میں ہے، کہ وضو کیا ہوا ہے اس کا تو اللہ کا معاملہ ہے نا۔ اگر وضو کے بغیر ہی پڑھ رہا ہے تو کسی کو کیا پتا کہ وضو کے بغیر پڑھ رہا ہے کہ وضو کے ساتھ؟ اگر اس نے وضو کیا ہوا ہے، سچا ہے نا، تو وہ صدق اللہ کے ساتھ ہے اس کا۔ اسی طرح حج پہ گیا ہے، کیا اس نے پورے مناسک ادا کیے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جو اس کی، تو اس میں اگر پورے ارکان ادا کیے ہیں تو وہ سچ۔ اسی طرح روزہ ہے، اگر ایک گھونٹ بھی اس نے چھپ چھپا کے کہیں سے پی لیا ہے تو اس کا عمل جو ہے نا، تو ریاکاری جو ہے نا یہ جھوٹ ہے۔ عمل میں جھوٹ ریاکاری کی اللہ کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ سچا نہیں ہے۔ تو مومن سچے ہوتے ہیں۔ اب اس کی واضح مثالیں اس دور میں جو ہے نا وہ یہ کہ چلو جی افتتاح ہو رہا ہے جی، چلو جی دعا مانگو جی، اب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تصویریں بنانے کے لیے، دعا کوئی بھی نہیں مانگ رہا۔ اب دیکھا کہ تو ہاتھ پھیر دے، چلو جی کھانا کھونا کھاؤ مٹھائی، تو جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ابھی میں جی دعا مانگ رہا ہوں، ایسے ہی ایکٹنگ کر رہے ہیں، چلو یہ تصویر بناؤ جی، تصویر بان کی چلو جی دعا مانگے گی، تو یہ جھوٹ ہے نا۔ تو مومن سچا ہوتا ہے، الصادقین اپنے عمل میں سچے، الصادقین۔ تیسری صفت کیا ہے؟ والقانتین، قنوت دعا کو بھی کہتے ہیں، نماز کو بھی کہتے ہیں۔ دعائے قنوت ہم مانگتے ہیں نا وطروں میں، ہاں جی، تو ایسی نماز قانتین کی نماز جو لمبی نماز ہے، جس میں رکوع و سجود میں اطمینان ہے، وہ ہے قنوت۔ والقانتین، اور یہ نماز انسان کی انفرادی نمازوں میں ہے، کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جب امام ہے نا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز میں اختصار رکھے، کیونکہ کچھ ضعیف بھی ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو ان کا خیال رکھتے ہوئے تخفیف کرنی ہے۔ لیکن وہ تخفیف اس طرح کی نہیں ہے جیسے ہم نے کی، اس تخفیف کا بھی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ آپ کی جو لمبی نمازیں ہوتی تھیں اس میں تو آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، 5 سپارے 8 سپارے پڑھ رہے ہیں، ساری رات قیام کر رہے ہیں۔ لیکن جو آپ کی فرض نمازیں ہوتی تھی وہ مختصر ہوتی تھی۔ مختصر یہ کہ آپ فجر کی نماز میں جمعہ کے دن سورہ سجدہ پڑھ رہے ہیں، مختصر ہے وہ، اس کو لمبا نہ سمجھیں۔ وہ معیار آپ نے اپنے طور پہ مقرر نہیں کرنا کہ یہ چھوٹا ہے، وہ معیار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ سنت ہے ہمارے لیے، اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے رہنما اور گائیڈ ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، کہاں سے نمونہ لینا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ عشاء کی نماز میں سورہ صافات پڑھتے تھے، آپ مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات پڑھتے تھے، آپ جمعے کی نماز میں سورہ قاف پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھتے تھے۔ تو یہ اختصار ہے۔ اگر ہم
یہ اتنا ہمیں فجر کی نماز لمبی لگتی ہے اگر 2 رکوع پڑھ لیں تو وہ معیار جو ہے نا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، اختصار والا بھی۔ تو قانتین نماز ادا کرنے والے، قنوت کرنے والے، لمبی نماز پڑھنے والے، والمنفقین، منفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ زکوٰۃ بھی ہیں، یہ صدقات بھی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، جس کا پیچھے ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ ذکر پڑھا، کتنی آیتیں تھیں جو اس کے بارے میں تھی۔ اس کے بعد ہے والمستغفرین بالاسحار، استغفار کرنے والے سحری کے وقت، استغفار اللہ سے معافیہ مانگنا۔ اور وقت کون سا ہے؟ سحری کا۔ سحری کا وقت فجر سے یوں سمجھیے کہ 45 منٹ 1 گھنٹہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کے ہے جی صبح کاذب جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سحری کا وقت ہے، اور صبح صادق تک جب فجر ہوتی، اذان فجر تک، یہ وہ وقت ہے قبولیت دعا کا۔ اس وقت میں وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ اپنی شان کریمی کے مطابق نازل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر نغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں۔ تو یہ ہے مومن، متقی، جنتی، جن کا ذکر ہوا قل اونبئکم بخیر من ذالکم، یہ ہیں ان کی صفات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں یہ صفات پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔